أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. صلى الله تعالى على حبيبه محمد وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. يا حي يا قيوم. السلام علیکم یا خاتم النبیین. صلوات اللہ علیکم یا خاتم النبیین. اما بعد، تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جاوید غامدی پاکستان کے مشہور اسکالر ہیں جو سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا اور پرنٹ میڈیا پر مضامین لکھتے رہتے ہیں. ان کا بہت بڑا نیٹ ورک ہے جو کینیڈا سے لے کر امریکہ، برازیل، یورپ اور پورے ایشیا میں پھیلا ہوا ہے. یہ وہ عالم ہیں جو نہ صرف لکھنے میں مہارت رکھتے ہیں بلکہ گفتگو میں بھی بہت ہی اعلیٰ قسم کی مہارت رکھتے ہیں. اور جب یہ گفتگو کرنے بیٹھتے ہیں تو عام لوگ ان کے سحر میں جکڑ جاتے ہیں اور جو ان کی محبت میں مبتلا ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی زبان سے جو کچھ نکل رہا ہے وہ حق نکل رہا ہے. اس میں ضمناً آپ سے ایک بات عرض کر دوں کہ قرآن اور حدیث یہ ہمارے لیے ایک بنیاد کی حیثیت رکھتے ہیں دین اسلام میں. اور اس کی خصوصیت یہ ہے کہ قرآن اور حدیث میں جو فیصلہ ہو گیا، جو چیز آ گئی، اس کی تعبیرات میں تو فرق ہو سکتا ہے کہ ان کی جو حیثیت ہے وہ اصولی اور بنیادی ہے اور ہم ان کو اس مقام پر رکھتے ہیں کہ جس سے ہم حق و باطل کے فیصلے کر سکیں. تو یہ علماء اسی طریقے سے کام کرتے ہیں کہ قرآن کی بھی باتیں کرتے ہیں اور حدیث کی بھی باتیں کرتے ہیں. جاوید غامدی کی جو مشہور کتابیں ہیں وہ میزان اور برہان ہے. اور میزان کتاب میں آپ دیکھیں کہ انہوں نے جو پہلا باب باندھا ہے اس کا نام ہے اصول و مبادی، یعنی دین اسلام کے اصول اور مبادی کیا ہیں، اس کی بنیاد کیا ہے، کہاں سے احکامات اخذ ہوتے ہیں. تو ہم اس سے مطالعہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ کیا فرما رہے ہیں اور ہم کو کیا سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. جاوید غامدی صاحب کہتے ہیں کہ دین اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے جو اس نے پہلے انسان کی فطرت میں الہام فرمائی اور اس کے بعد اس کی تمام ضروری تفصیلات کے ساتھ اپنے پیغمبروں کی وساطت سے انسان کو دی ہے. تو یہاں پر آپ نے دیکھا کہ انہوں نے جس جملے سے آغاز فرمایا وہ ہے کہ دین وہ ہدایت ہے جو انسان کی فطرت میں موجود ہے، جس کا اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں الہام کیا ہے. تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ وہ الہام کو تو مانتے ہیں لیکن وہ اس کا اقرار اور اظہار نہیں کرتے. اس سلسلے کے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. چنانچہ دین کا تنہا ماخذ اس زمین پر اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ذات والا صفات ہے. یہ صرف انہی کی ہستی ہے کہ جس سے قیامت تک بنی آدم کو ان کے پروردگار کی ہدایت میسر ہو سکتی، اور یہ صرف انہی کا مقام ہے کہ اپنے قول و فعل اور تقریر و تصویب سے وہ جس چیز کو دین قرار دیں وہی اب رہتی دنیا تک دین حق قرار پائے. تو آپ نے دیکھا کہ وہ لکھنے کے بہت ہی ماہر ہیں اور انہوں نے 3-4 جملوں میں بہت زیادہ چیزیں بیان کر دی ہیں. اور اس میں جو ایک بہت اہم چیز ہے جنہوں نے بیان کی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقام ہے کہ وہ جس چیز کو دین قرار دے وہ دین ہے. تو اکثر جو ہمارے لوگ ہیں وہ اس چیز سے ناواقف ہیں
کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دین کے معاملے میں با اختیار تھے، اور وہ جس چیز کو دین قرار دے دیتے تھے وہی چیز دین قرار پاتی تھی، اور اس اختیار کو ماننا عین جو ہے حق ہے، اور یہی حقیقت ہے۔ تو اس سلسلے میں مزید جاوید غامدی فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کو دین قرار دیں وہی چیز دین قرار پاتی ہے، اب رہتی دنیا تک وہی دین حق قرار پائے گا۔ تو اس سلسلے میں وہ جو ہیں جاوید غامدی صاحب یہ ایک آیت جو ہے وہ کوٹ کرتے ہیں، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یہ سورہ جمعہ کی آیت ہے 2۔ وہی ذات ہے جس نے ان امیوں میں ایک رسول انہی میں سے اٹھایا ہے جو اس کی آیتیں ان پر تلاوت کرتا ہے اور ان کا تزکیہ کرتا ہے، اور اس کے لیے انہیں قانون اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ مزید جاوید غامدی صاحب فرماتے ہیں، یہی قانون اور حکمت وہ دین حق ہے جسے اسلام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس کی ماخذ کی تفصیل ہم اس طرح کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دین آپ کے صحابہ کے اجماع اور قولی و عملی تواتر سے منتقل ہوا ہے، یعنی یہ دین جو ہمیں منتقل ہوا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام اور ان کے قول و عمل سے متواتر منتقل ہوا ہے، یعنی کسی ایک آدمی نے ہمیں دین منتقل نہیں کیا ہے، پورے کے پورے جو گروہ ہیں ہر دور میں رہے ہیں جنہوں نے ہمیں دین صحیح طور پر منتقل کیا ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ یہ دین ہم تک 2 صورتوں تک پہنچا ہے، نمبر 1 قرآن مجید، نمبر 2 سنت۔ اب یہ جو انہوں نے تقسیم کی ہے یہ ان کی اپنی تقسیم ہے، قرآن مجید اور سنت، جبکہ حقیقت میں یہ ہے کہ دین ہم تک 2 صورتوں میں پہنچا ہے، ایک قرآن مجید کے روپ میں اور دوسرا حدیث کے روپ میں۔ اور جو سنت ہے وہ تو ایک تعبیر ہے جو قرآن مجید اور حدیث کی بنیاد پر کی جاتی ہے، یعنی سنت قرآن مجید سے الگ نہیں ہے۔ انہوں نے خود یہ فرمایا کہ ہمارے پاس جو دین پہنچا ہے وہ قرآن مجید اور سنت کے ذریعے پہنچا ہے، لیکن اگر اس کو مادی طور پر دیکھا جائے تو ہم پر جو یہ دین پہنچا ہے وہ قرآن پاک جو کتاب کی صورت میں ہے اور احادیث جو کتاب کی صورتوں میں اس طریقے سے پہنچا ہے۔ یہ جو بات میں نے ابھی کی ہے اس بات کی آگے جا کے یہ خود تصدیق کریں گے، اور اپنی ہی کہی ہوئی بات کی یہ آگے جا کے خود ہی تردید کر دیں گے۔ تو اب دیکھیں، کیونکہ یہ فطری معاملہ ہے کہ جو دین کی فطری چیزیں ہیں آپ ان سے انکار نہیں کر سکتے کہ قرآن پاک اور حدیث اور اس کی تعبیر سنت کہلاتی ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں آگے جاوید غامدی صاحب کیا فرماتے ہیں۔ قرآن مجید کے بارے میں ہر مسلمان اس حقیقت سے واقف ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہے۔ آج تک مسلمانوں کے پاس ان کی طرف سے بالاجماع اس صراحت کے ساتھ موجود ہے کہ یہی وہ کتاب ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی، اور جسے آپ کے صحابہ نے اپنے اجماع اور قولی تواتر کے ذریعے سے پوری حفاظت کے ساتھ بغیر کسی ادنی تغیر کے دنیا کو منتقل کیا ہے۔ سنت سے ہماری مراد دین ابراہیمی کی وہ روایت ہے جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تجدید و اصلاح کے بعد اور اس میں بعض اضافوں کے ساتھ اپنے ماننے والوں میں دین کی حیثیت سے جاری فرمایا ہے۔ قرآن میں آپ کو ملت ابراہیمی کی اتباع کا حکم دیا گیا ہے، یہ روایت بھی اس کا حصہ ہے۔ ارشاد فرمایا، ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، پھر ہم نے تمہیں وحی کی کہ ملت ابراہیم کی پیروی کرو جو بالکل یکسو تھا اور مشرکوں میں سے نہیں تھا۔ تو اس آیت میں اللہ پاک نے جو سورہ نحل کی 123 نمبر آیت ہے کہ جو ہم آپ کے طرف وحی کر رہے ہیں یہ جو ہے یہ دین ابراہیمی کی جو ہے شریعت ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ جب انہوں نے قرآن اور سنت کی جو تفریق کی تھی، الگ الگ کیا تھا، تو پھر اس کی جو ڈیفینیشن بیان کر رہے ہیں وہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ سنت کی جو ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ یہ دین ابراہیمی کی روایت جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تجدید اصلاح کے بعد جاری کی، لیکن اللہ پاک یہ کہہ رہے ہیں یہ قرآن پاک جو وحی کیا جا رہا ہے یہ دین ابراہیمی کی بنیاد پہ کیا جا رہا ہے، یعنی انہوں نے خود یہ کہا
کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیثیت سے جو دین جاری کیا وہ دین ابراہیمی کی بنیاد پہ کیا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو قرآن پاک ہے اس کی جو بنیاد ہے وہ دین ابراہیمی ہے، اور جو دین ابراہیمی کی جو سنت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری کی ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے مراد میری سنت ہے، جبکہ اللہ پاک نے فرمایا کہ جو قرآن پاک کے جو احکامات شریعہ ہے وہ دین ابراہیمی کی بنیاد پر ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ قرآن مجید اور سنت دو ذرائع ہیں، اور سنت وہ ذریعہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے منتقل ہوا اور جو انہوں نے خود طریقہ پسند کیا اور تجدید اصلاح کے بعد جاری کیا۔ لیکن اللہ پاک یہ کہہ رہے ہیں کہ اس قرآن پاک میں جو احکامات ہیں وہ سارے کے سارے دین ابراہیمی کے ہیں، اس میں ہم نے کچھ ناسخ کیے ہیں، کچھ منسوخ کیے ہیں اور ان کے بعد ان کو جاری کیا ہے۔ تو یہاں پہ جو ہے سنت کی جو ڈیفینیشن انہوں نے بیان کی ہے اس ڈیفینیشن کا جو انکار ہو رہا ہے اسی آیت سے ہو رہا ہے جو انہوں نے خود بیان کی ہے، تو یہ چیز ہر کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ پھر وہ فرماتے ہیں اس ذریعے سے ہمیں جو دین ملا ہے وہ یہ ہے، پہلا نمبر عبادات میں نماز، زکوٰۃ اور صدقہ فطر، روزہ، اعتکاف، حج و عمرہ، قربانی اور ایام تشریق کی تکبیریں، اور پھر معاشرت میں نکاح و طلاق اور ان کے متعلقات، حیض و نفاس میں زن و شو کے تعلقات سے اجتناب، اس کے بعد خرد و نوش میں سور، خون، مردار اور اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیے گئے جانوروں کی حرمت، اور اللہ کے نام لے کر جانوروں کا تزکیہ وغیرہ، اور رسوم آداب میں اللہ کا نام لے کر اور دائیں ہاتھ سے کھانا پینا، ملاقات کے موقع پر السلام علیکم اور اس کا جواب دینا، چھینک آنے پر الحمدللہ اور اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہنا، مونچھیں پست کرنا، زیر ناف کے بال کاٹنا، بغل کے بال صاف کرنا، بڑے ہوئے ناخن کاٹنا، لڑکوں کا ختنہ کرنا، ناک، منہ اور دانتوں کی صفائی، استنجا، حیض و نفاس کے بعد غسل جنابت، میت کا غسل، تجہیز و تکفین اور تدفین، عید الفطر، عید الاضحیٰ، یہ جو تمام طرح یہ بنیادی سنتیں ہیں، اور اس ہر عمل کے اندر دوسری بھی سنتیں موجود ہیں، لیکن ان تمام تر احکامات کو جو بنیاد ہے وہ سراسر حدیث پاک ہے، تو اس کا جو ذریعہ علم حاصل کرنے کا ہے وہ حدیث ہے، جبکہ سنت میں قرآن پاک حدیث دونوں شامل ہو جاتے ہیں۔ پھر جاوید غامدی آگے فرماتے ہیں سنت یہی ہے، اور اس کے بارے میں یہ بالکل قطعی ہے کہ ثبوت کے اعتبار سے اس میں اور قرآن مجید میں کوئی فرق نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا اس نے خود تصدیق کر دی کہ سنت میں قرآن پاک اور سنت میں کوئی فرق نہیں ہے، تو سنت کا بنیادی قرآن پاک اور حدیث ہے، تو دین کے جو ہیں بنیادی طور پر دو ہی ذریعے ہیں علم حاصل کرنے کے، قرآن پاک اور حدیث۔ وہ جس طرح صحابہ کے اجماع اور قولی تواتر سے ملا ہے، یہ اسی طرح ان کے اجماع اور عملی تواتر سے ملی ہے، یہ جو سنت ہے اس طریقے سے ملی ہے۔ پھر فرماتے ہیں اور قرآن ہی کی طرح ہر دور میں مسلمانوں کے اجماع سے ثابت قرار پائی ہے، لہذا اس کے بارے میں اب کسی بحث و نزاع کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں دین لا ریب انہی دو صورتوں میں ہے، ان کے علاوہ کوئی چیز نہ دین ہے نہ اسے دین قرار دیا جا سکتا ہے۔ ابھی آپ نے جو ان کی سنتوں کی گفتگو سنی تو انہوں نے جو سنتیں بتائی ہیں، اب اس میں دو چیزیں انہوں نے یا تو خود سے انہوں نے اس میں نہیں رکھی ہیں، یا انہوں نے جو ہے غلطی سے ان کو ہو گیا ہے کہ دو چیزیں انہوں نے ان سنتوں میں رکھی نہیں ہیں، اور یہ بہت بڑی تحریف ہے۔ نمبر ایک جو چیز انہوں نے نہیں رکھی وہ ہے جہاد۔ جہاد جو ہے قرآن پاک اور حدیث کے حساب سے اس دین کی بنیادی سنت ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تب تک اپنی تلوار نیام میں نہیں رکھوں گا جب تک یہ ساری دنیا لا الہ الا اللہ نہ کہہ دے۔ اور سورہ توبہ اور سورہ انفال اس پہ دلیل ہیں کہ ہمارا دین یہ چاہتا ہے کہ دنیا سے شرک اور کفر جو ہے بزور جہاد ختم کیا جائے، بھلے وہ زبانی جہاد ہو، تقریر کے ذریعے جہاد ہو، یا وہ تلوار کے ذریعے جہاد ہو۔ دوسری بات جنہوں نے سنتوں میں بالکل جو ہے بنیادی سنتوں میں بالکل رکھی نہیں ہے، اور پتہ نہیں ان کی ذہن میں کیا تھا، وہ ہے اقتصادی نظام۔ اسلام نے ایک اقتصادی نظام دیا ہے جو یہ چاہتا ہے کہ ایک ایسا نظام قائم ہو جس میں ہر انسان کو روٹی، کپڑا اور مکان ملے، اور ہر انسان جو ہے اپنی بنیادی جو ضرورتیں اور بنیادی جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں
اس سے وہ مستفید ہو. لیکن یہ چیز انہوں نے اس پورے طریقے میں جو انہوں نے بیان کیا ہے اس میں انہوں نے اس کا ذکر ہی نہیں کیا. یہی وہ چیز ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو عالم ہے یہ عالم حق ہے یا عالم حق نہیں ہے. کیونکہ جو دین کے نفاذ کی عملی جدوجہد کی بات کرتا ہی نہیں اور اس کو ان کے سنت میں ہی نہیں رکھتا کہ جہاد بھی کوئی سنت ہے. اور ہمارے اس اسلام میں انسانی نظام میں جو بدلاؤ اسلام چاہتا ہے کہ ہر انسان کو بنیادی چیزیں میسر ہوں، اس کی وہ بات ہی نہیں کر رہا ہے. تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یا تو اس سے بھول چوک ہو گئی ہے یا پھر اس نے اگر یہ چیزیں خود سے ہی بیان نہیں کی تو اس سے یہ بات صاف ظاہر ہوتی ہے کہ وہ حق کی بات نہیں کر رہا ہے. اور یہ ان کے کتاب میزان کا پہلا باب ہے اور اس میں ہم نے تھوڑا ہی مطالعہ کیا ہے کہ اتنی 17 18 20 منٹ کی گفتگو ہو گئی ہے. اگر ہم ایک ایک عالم کے کتاب کا تجزیہ کرنا شروع کر دیں اور اس کو آپ کو بتانا شروع کر دیں کہ کس کس طریقے سے وہ عوام کو اس اسلام سے جو اسلام ایک عالمگیر دین، عالمگیر مذہب، ایک کائناتی دین ہے جو اس کائنات کی تسخیر چاہتا ہے، اس کے مسلمانوں کو صرف چند رسموں پر مقید کر کے ان کو گھروں میں بٹھانا چاہتا ہے اور دین کا جو آفاقی نظام ہے وہ اس کی جو عملاً جو ہے وہ اس کی تردید کرتے ہیں. تو انہوں نے جو سنتیں بیان کی ہیں اور پھر اس میں خود ہی تردید کر دی ہے کہ سنت کا ماخذ جو قرآن پاک ہے اور حدیث کا کہیں پر بھی ذکر نہیں آتا. اور جبکہ جو سنتیں انہوں نے بیان کی ہیں وہ ساری احادیث میں موجود ہیں اور وہی سنت قرآن پاک میں بھی موجود ہیں. تو سنت تو وہ تعبیر ہے جو قرآن پاک اور حدیث کو ملا کے حاصل ہوتی ہے. انہوں نے ایک بات بہت اچھی کہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دین کے معاملے میں با اختیار تھے. یہ ہم بھی مانتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دین کے معاملے میں با اختیار تھے. قرآن مجید کی بنیاد پر وہ فیصلے کیا کرتے تھے اور اس فیصلوں کے حساب سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکمل با اختیار تھے. ہم یہ گفتگو جاری رکھیں گے اور اگر ہم کو موقع ملا تو ہم ان کے کتابوں کے دوسرے ابواب بھی اٹھائیں گے اور اس باب پر بھی ہم گفتگو کریں گے. ہم دیکھیں گے کہ کس طریقے سے عوام کو دین کی جو عملی اور فکری جو بنیادیں ہیں ان سے جو ہے دور کیا جا رہا ہے اور لوگوں کو جو اصل دین ہے اس سے واقف نہیں ہونے دیا جا رہا ہے. امید ہے آج کی گفتگو آپ کو پسند آئی ہوگی. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو آباد رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا آخرت کی تمام تر خوشی عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.